ملک میں شدید بارشوں کے باعث جون کے آخر سے لے کر اب تک تقریباً 111 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر صرف پنجاب میں 6 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو چکے ہیں۔ بخاری صاحب 2022 میں بھی اسی قسم کے فلڈز آئے تھے، لیکن ہم نے شاید تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری تباہ کاری کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں، قصوروار تو بظاہر حکومت ہے اس کی، اور حکومت کی وہ اتھارٹیز ہیں جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، خاص طور سے زلزلہ ہے، اس میں سیلاب ہے، اس سے ان اینٹیسپیشن اقدامات کریں۔ ہم تو سر پر لاٹھی پڑتی ہے تب بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر سال مانسون کے سیزن میں اسی قسم کی تباہ کاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو پنجاب کے تونسا اور آگے کے علاقے ہیں، تونسا براج کے ساتھ تباہی ہو گئی، کھڑی فصلوں کی، سوئنگ کی جو بجائی کا سیزن ہوتا ہے اس کی تباہی ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے سندھ میں آپ دیکھیں، پورے جو دیہاتی علاقہ ہے، جو رورل سندھ ہے، اس میں سڑکوں کا کیا حال ہو گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے ان کی جانیں بچانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک ہی قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیانات بے پناہ ہیں، وہ چاہے حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت جو بھی ہو، بیانات بڑے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن ہم کھڑے وہیں کے وہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہم نے 3 دریا کھو دیے اس لیے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ ان کا پانی تو ضائع ہوتا ہے جی، سمندر میں گرتا ہے جا کے، ان کے پاس تو ریزروائر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے سیاست کی نظر ہو گئی، چاہے وہ کالا باغ ڈیم تھا، ابھی بھی جو ڈیم بن رہے ہیں اس کے اوپر بھی کنٹروورسیز ہیں، چاہے وہ بھاشا ڈیم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریزروائر نہیں بنائیں گے، پانی کو کہیں سٹور نہیں کریں گے، تو اس کی تباہ کاریوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جتنا آپ نے کہا کہ جانی نقصان ہو گیا، یہ مطلب ہے قیمتی ہوتی ہے جان ہر ایک۔ جی بخاری صاحب، پچھلے سال بھی 2022 میں بھی سوات میں اسی طرح سے فلڈ آیا تھا اور کافی لوگ مرے تھے، اس سال بھی ہم نے دیکھا وہی سیم پیٹرن تھا۔ حالانکہ حکومت کے پاس جو مشینری ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ لوگوں کی جان نہیں بچا سکتے؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال سوات کا جو واقعہ ہے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت ہونا چاہیے۔ اس قسم پرسی میں جو ہماری سکرین پر اس وقت چل رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو روسی ساختہ ہیلی کاپٹر کو کنورٹ کیا گیا تھا ایئر ایمبولنس میں، وہ کہاں تھی، کس کام میں مصروف تھی، وہ کیوں یہ 10 جانیں نہیں بچائی گئی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لاپرواہی ہے، جو انکنسرنڈ ہے اس قسم کے سانحات سے، وہ زیادہ دکھی کر دیتا ہے، یعنی اس خاندان کے لوگوں کو بھی جن کے افراد کی جانیں گئی ہیں، اور گراس روٹ لیول پر عوام کو بھی، کہ اس قسم پرسی میں وہ گھنٹوں، کوئی 2 گھنٹے کہتا ہے، کوئی 2.5 گھنٹے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے سے وہ وہاں اس ٹیلے پر کھڑے رہے، کوئی ان کی جان بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تو کسی کا گریبان تو پکڑا جانا چاہیے نا، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا۔ صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں سندھ میں بھی ایک بلڈنگ گری جس میں کتنے افراد جو ہیں وہ اس ملبے تلے دبے رہے اور کافیوں کی ہلاکت ہوئی اس میں۔ دیکھیے، این ڈی ایم اے کا کام یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ صورتحال کو گیج کر کے اقدامات کرے۔ اب یہ سوات کا جو واقعہ ہے، ایک غیر قانونی ڈیم بند بنا ہوا تھا، اس کو اگر آپ قانون کی نظر سے اینٹیسپیٹ کر کے اس کو دریا کا راستہ روکنے کی جو کوشش کی گئی تھی، اس کو اگر وہاں سے ہٹا دیتے تو یہ 10 جانیں تو گارنٹی تھی کہ بچ جاتی۔ وہ بند ٹوٹا ہے، وہ تو پکنک بنا رہے تھے وہاں پر، تھوڑے تھوڑے آپ کے ٹخنوں تک بھی پانی نہیں تھا، لیکن ایک دم بند ٹوٹنے سے جو پانی آئے گا تو پھر یہی حال ہونا تھا جو ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، جو اس حوالے سے ادارے ہیں ان کو ان اینٹیسپیشن اقدامات کرنے چاہیے۔ ہر سال مونسون کا سیزن آتا ہے، ہر سال اسی طرح کی کیفیت سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ بخاری صاحب، لوکل گورنمنٹ جو ہے ہماری اتنی سٹرونگ نہیں ہے، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بہت ہیلپ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ۔ آپ نے کہا اتنی یعنی باہمت نہیں ہے ہی نہیں، ہم نے تو الیکشن کرائے نہیں ہے بلدیاتی، جن کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔